نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 17واں دن ہے اور ہم 17واں پارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم 17واں پارہ سٹارٹ کریں ہم کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح قرآن کو اس بار جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح ریوائز کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو قرآن ہے اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر ہمیں آپ ہی کی مدد چاہیے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو اب جس طرح ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیں، تو پورے کے پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کریں کہ وہ راستہ کیسا ہے، اس پر چلنے کے لیے تمہیں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں نہ مغضوب میں سے بننا ہے اور نہ ضالین میں سے بننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ساتھ مغضوب اور ضالین کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے جائیں گے کہ اگر تم نے مغضوب اور ضالین سے بچنا ہے کہ مغضوب اور ضالین نہ بنو اور انعمت علیہم میں سے بنو، تو یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے اور ان کاموں سے تمہیں بچنا ہوگا۔ اور پھر ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے تو ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے بھی کچھ گلمپسز دکھائیں گے، اور جتنا جتنا ہم آگے مکی صورتوں میں جاتے جائیں گے اتنا ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دکھاتے جائیں گے کہ مناظر کے اس دن ہوگا کیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو رب العالمین اپنی کائنات میں اس کے کون کون سے سائنس ہیں وہ بھی ہمیں دکھائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، بہت قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب جبکہ وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے جو نہیں ہو، مگر وہ سنتے ہیں اسے اور اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، غافل ہے ان کے دل۔ اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا، نہیں ہے یہ رسول مگر ایک انسان تمہاری طرح، کیا تم آتے ہو جادو کے پاس حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو۔ اب دیکھیں یہ جو بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نصیحت نہیں آتی، مگر یہ کہ یہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی نہیں لگتا کہ قرآن جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس وقت قیامت یاد آتی ہے، اس وقت ہمیں یاد آتا ہے ہاں ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیچ میں جیسے ہم بالکل دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کرے کہ مسلسل ہم اس قرآن کے ریمائنڈر کے ساتھ مسلسل آخرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتے رہیں، کیونکہ اگر ہم دور چلے گئے اور پھر ہماری موت کا وقت آ گیا تو کس حال میں ہماری موت ہوگی کہ ہم کہیں گے ہیں اچانک سے یہ موت کا وقت آ گیا، ہم نے تو تیاری نہیں کی تھی۔ تو یا اللہ میں مرتے دم تک ثابت قدم رکھ۔ اس نے کہا میرا رب ہی جانتا ہے اور بات کو آسمان اور زمین میں، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا اسے، بلکہ وہ تو شاعر ہے، بس چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسول۔ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی کہ ہم نے ہلاک کیا اسے، تو کیا وہ ایمان لے کے آئیں گے؟ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، بس تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور نہیں بنایا ہم نے انہیں ایک جسم کہ وہ کھانا نہ کھاتے اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، یعنی یہ کہ جتنے انبیاء بھی ایک تو وہ انسانوں میں سے ہی تھے اور ساتھ وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، اور ان سب کے سب نے اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ پھر ہم نے سچا کر دیا ان سے وعدہ، تو ہم نے نجات دی انہیں اور اسے جسے ہم چاہتے ہیں، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور کتنی بستیاں ہم نے تہس نہس کر دیں جو ظالم تھیں، اور ہم نے پیدا کر دیے ان کے بعد دوسرے لوگ، تو جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تو اچانک ان بستیوں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ یا اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے عذاب کے وقت سے، موت کے وقت سے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ انہیں کہا گیا تم مت بھاگو اور تم لوٹ آؤ اس مقام کی طرف جو تم خوشحالی دیے گئے تھے اس میں، اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تم
سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بلا شبہ ہم ہی تھے ظالم۔ تو ہمیشہ رہی یہی پکار ان کی، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی کھیتی کی طرح بجھے ہوئے، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائے کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس، اگر ہوتے ہم یہ کرنے والے، مگر ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، تو وہ دماغ کو کچل دیتا ہے اس کا، تو اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے تو جو تم اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہو، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ نہ تکبر کرتے ہیں اس کی عبادت سے اور نہ تھکتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن اور وہ سستی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دن اور رات توفیق دے کے تسبیح کریں، اور جب ہمیں سستی آنے لگے تو ہم پھر سے اپنے آپ کو انکریج کریں اور واپس آپ کو یاد کریں۔ کیا انہوں نے بنا لی ہے معبود زمین میں کہ وہ زندہ کر لیں گے مردوں کو؟ اگر ہوتے ان دونوں آسمان و زمین میں کئی معبود اللہ کے سوا تو ضرور وہ دونوں بگڑ جاتے۔ سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، جبکہ وہ پوچھے جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے بنا لی ہے اس کے سوا اور معبود؟ آپ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل، یہ توحید نصیحت ہے اس کی جو میرے ساتھ ہے اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے حق کو، پس وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وہی کرتے تھے اس کی طرف کہ بے شک یہ حقیقت ہے نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، سو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا بنا رکھی ہے رحمان نے اولاد، وہ پاک ہے اپنی ذات اور صفات میں، بلکہ وہ فرشتے تو اس کے بندے ہیں عزت والے، نہیں وہ پہل کرتے اس سے بات کرنے میں، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہ وہ سفارش کریں گے مگر اس کی جسے وہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جو کہے ان میں سے بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا، تو وہ شخص کو ہم سزا دیں گے اسے جہنم کی، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان و زمین دونوں تھے آپس میں ملے ہوئے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت عالمین میں، ہم نے الگ کر دیا ان دونوں کو، اور ہم نے بنائی پانی سے ہر زندہ چیز، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ کہ وہ ہلا نہ دے ان کو، اور ہم نے بنائے ان میں کشادہ رستے تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں، اور نہیں ہم نے کیا کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے کہ وہ ہمیشہ رہتا، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان چکھنے والی ہے موت، اور ہم مبتلا کر رہے ہیں تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمانے کے لیے، اور ہماری طرف تم سب لوٹ آئے جاؤ گے، چاہے ہماری زندگی میں کوئی خیر آئے یا کوئی شر آئے، وہ صرف اور صرف ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اب ہم کیسا عمل کریں گے، اور آخر چاہے جو آسانی ملی ہے چاہے جو ہمیں مشکل آئی ہے، ہم نے اس کے بعد موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اس کے بعد ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق ہی، تو کہتے ہیں کیا یہی ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والا ہے؟ پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی کے خمیر سے، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں جو تم جلدی نہ طلب کرو مجھ سے۔ اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کاش جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کہ جس وقت نہیں وہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو اور اپنی پیٹھوں سے، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، بلکہ وہ قیامت آئے گی ان پر اچانک، تو وہ دھواس کر دے گی انہیں، بس وہ استطاعت نہیں رکھیں گے اسے ٹالنے کی، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً مذاق اڑایا گیا کہ رسولوں کا آپ سے پہلے بھی، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ان میں سے وہ جو اسے مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن کو عذاب سے، رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ مسلسل جڑنے والا بنا دے۔ کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے ہمارے سوا جو بچاتے ہیں انہیں؟ نہیں وہ طاقت رکھتے اپنی جانوں کی مدد کی، اور نہ ہمارے مقابلے میں ساتھ دیے جاتے ہیں، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر ان کی عمر۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم آتے ہیں کفر کی زمین کو اور ہم گھٹاتے ہیں آئے ہیں اسے اس کے اطراف سے، پھر وہی غالب ہے؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً میں ڈراتا ہوں تمہیں وہی کے ذریعے، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب کبھی وہ ڈرائے جائیں، اور یقیناً اگر چھو جائے انہیں ایک لپیٹ تیرے رب کی عذاب سے، تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم رکھیں گے قیامت کے دن کو
میزان عدل، پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر، اور ہم لے آئیں گے اسے، اور کافی ہم حساب کرنے والے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل کے درمیان خوب فرق کرنے والی اور روشنی اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، اور یہ قرآن ایک بابرکت نصیحت ہے، ہم نے نازل کیا ہے اسے، تو کیا تم پھر بھی اس کا انکار کرنے والے ہو؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ہمیں ایک بابرکت نصیحت دی ہے، ہم کیسے، میں کہتی ہوں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، نہ اس کے پڑھنے سے ہم رکیں، نہ اس پر عمل کرنے سے ہم رکیں، اگر ہم پھسل بھی جائیں تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دوبارہ واپس اس کی طرف آئیں اور دوبارہ جو ہے نا وہ اس سے جڑیں۔ اور اب اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور ہم دیکھیں گے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں صراط الذین انعمت علیہم کے ہمارے لیے اگزامپل ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی ابراہیم کو اس کی ہدایت اس سے پہلے، اور ہم تھے اس کو خوب جاننے والے، جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کیا ہیں یہ مورتیاں جو کہ تم ان کے مجاور بن بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں مطلب مجھے بتاؤ اس کا کیا تم ان کے سامنے جو ہے نا وہ عبادت کرنے بیٹھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ یقیناً تھے ہم اور ہمارے باپ دادا کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس حق کے ساتھ یا تو کھیل کرنے والوں میں سے؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمان و زمین کا رب ہے جس نے پیدا کیا انہیں، اور میں اس پر گواہی میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم ضرور میں خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کی اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر۔ اب ان کو ایک حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے نا وہ کیا، یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ شاید یہ لوگ اس کے بعد سمجھ جائیں۔ پھر اس نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے سوائے اس کے بڑے کے، یعنی اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو وہ ذکر کرتا ہے ان کا، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم۔ انہوں نے کہا پھر لے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ اس نے کہا بلکہ کیا ہے اس میں سے اس کے یہ بڑے نے، سو تم پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں، مطلب ان کو یہ سمجھانے کی خاطر کہ اگر واقعی یہ تمہارے معبود اپنا کچھ دفاع کر سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، تو یہ تمہارے بڑے والے نے کیا ہوگا نا، ذرا پوچھ لو اس سے۔ پھر وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، دلوں کی طرف، یعنی غور کرتے ہوئے، تو کہنے لگے بے شک تم تو خود ہی ظالم ہو، واقعی یہ بڑا والا تو ہمیں بھول کے بھی نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لیکن پھر وہ لٹ دیے گئے اپنے سروں پر، یعنی ان کی عقل اوندھی ہو گئی۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری عقل اوندھی ہو جائے، ایک چیز ہمیں دل میں پتہ ہو کہ خراب ہے اور پھر بھی ہم اس کی طرف چلیں، ہمارے دلوں کو بھی درست کر دے اللہ، بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ اس نے کہا پھر کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تمہیں کچھ بھی اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا تم جلا دو اسے اور مدد کرو تم اپنے معبودوں کی، اگر تو ہو تم کچھ کرنے والے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا کیسی وہ ہے، اگر معبود بھی مدد کر کے دیے جانے والے ہیں تو پھر وہ کیسے معبود ہیں جو خود نہیں اپنی مدد کر سکتے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ دیکھیں آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے سلامتی والا کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری جو زندگی کے سچویشن سرکمسٹانسز یا جو ہماری آزمائشیں اس کی جو آگ ہے اس کو ہمارے لیے ٹھنڈا کر دے اور سلامتی والا کر دے کہ ہم ان سچویشن سرکمسٹانسز میں پورے اچھے نمبروں کے ساتھ اور آپ کی رضا کے ساتھ ان سے نکل سکیں۔ اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک ہیلے کا، تو ہم نے ارادہ کیا اور انہیں انتہائی خسارہ پانے اور ہم نے کر دیا انہیں انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب دین اگین ہمارے لیے ایک میسیج ہے، اگر کوئی بھی جس سے ہم خوف کھاتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہیلا کرے گا یا کوئی بھی شخص ہمارے لیے کوئی نقصان کا بھی کسی جو ہے نا وہ کرے گا، ارادہ کرے گا، تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور اللہ چاہے تو ان کے ارادے کو، ان کے پلان، ان کے پلاٹ کو انتہائی خسارہ والا بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم زیادہ اللہ سے جڑیں، جتنا ہمیں کسی شخص کا خوف ہونا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا یا ہمیں کسی سچویشن کو خوف ہو کہ پتہ نہیں ہوگا کیا اس سچویشن میں، ہمارا کام کیا ہے؟ اتنا زیادہ اللہ کی طرف دوڑیں، اتنا زیادہ اللہ کو پکاریں، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھکیں۔ اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط کو زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت دے رکھی تھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے، اور ہم نے عطا کیا اس کو یعقوب، اسحاق اور مزید یعقوب کو، اور سب کو ہم نے بنایا نیک، اور ہم نے بنایا انہیں پیشوا کہ وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، اور ہم نے وہی کی ان کی طرف نیک کام اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے۔ اور لوط کو ہم نے حکم دیا، اب دیکھیں کیا وہ کرنے والے تھے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کچھ اچھے کام ہیں کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہماری وحی کے ساتھ، یعنی وحی اور قرآن سے بہت جڑے ہوئے تھے، یا ان کے وقت جو کتابیں تھیں ان کے ساتھ، اور نیک کاموں کے ساتھ
ساتھ جو ہے نا وہ نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، نماز، زکوٰۃ، عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اسے حکم دیا، اور ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور ہم نے نجات دی اسے ایک ایسی بستی سے جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ تھے، بہت نافرمانی کرنے والے، اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت میں، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ تو ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو ہم نے عطا کیا حکم اور علم، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، اور پہاڑ تسبیح کرتے تھے پرندوں کے ساتھ، اور ہم ہی تھے یہ سارا کا سارا کچھ کرنے والے۔ اگر ہمیں علم چاہیے، اگر ہمیں قوت فیصلہ چاہیے، صحیح فیصلہ بھی یا اللہ کر سکیں اس دنیا کے اندر، غلط کام سے بھی رک سکیں، صحیح کام بھی کر سکیں، تو یہ بھی حکم اور یہ بھی علم ہے میرے مالک تیرے پاس سے ہی ہے۔ اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے، کائنات میں سے، مخلوقات میں سے بھی کوئی ہمارے لیے مسخر ہو جائے، ہمارا مددگار بن جائے اللہ، یہ بھی تیرے پاس ہے، اور ہم ہی تھے یہ کرنے والے۔ اور ہم نے سکھائی اسے کاریگری، لباس زریں بنانے کی۔ سکھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے، تاکہ وہ لباس بچائے تمہیں تمہاری لڑائی کی تکلیف سے۔ تو کیا تم شکر کرنے والے نہیں ہو؟ یا اللہ میں شاکرین میں سے بنا لے۔ اور سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تیز چلنے والی، وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت کی تھی اس میں، اور ہم تھے ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ اور شیطانوں میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے۔ دیکھیں اللہ ہوا کو بھی مسخر کر سکتا ہے، اللہ شیاطین کو بھی مسخر کر سکتا ہے۔ تو ہمارے کوئی خلاف ہے، یا یہ کہ کوئی جو ہے کسی چیز کا ہمیں خوف ہے، کوئی سچویشن یا سرکمسٹانسز کا، کسی بیماری کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ہم سے دور کر سکتا ہے۔ اور شیطانوں میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیا، اور جو غوطہ لگانے والے تھے اس کے لیے، اور دوسرے کام بھی کرتے تھے اس کے علاوہ، اور ہم تھے ان پر نگہبانی کرنے والے۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو۔ اب دیکھیں ان سارے انبیاء کو جو نعمت علیہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے یاد کر رہے ہیں، اور ان کی کیا کوالٹی اور ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یہاں قرآن میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ بار بار اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ اب دیکھیں کیسے پکارا انہوں نے رب کو، بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ جب مشکل آئے، جب پریشانی آئے، ایوب علیہ السلام کی دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسکالرز ہیں وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اس کو دکھ پہنچے، اور اس کے بعد کیا اس نے ایوب علیہ السلام کی دعا نہیں پڑھی قرآن کے اندر، کہ انہوں نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فاستجبنا لہ، تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کی، بس ہم نے دور کر دی اس کی تکلیف، اور ہم نے دیے اسے اس کے گھر والے اور اس کی مثل اور لوگ بھی ان کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے۔ اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی اس طرح مشکل اور پریشانی دور کر سکتے ہیں تو ہماری بھی دور کر سکتے ہیں۔ اور یاد کیجئے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، اور ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو پکارنے والا بھی کثرت سے اور صبر کرنے والا بھی بنا، ہم تو بہت تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور یاد کیجئے مچھلی والے یونس کو، جب وہ چلا گیا ناراض ہو کر، بس اس نے سمجھا کہ ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے اس پر، تو اس نے پکارا اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ اب اس آیت کے بارے میں جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے اس شخص پہ کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی غم نہیں آیا، کوئی تنگی نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی، اور اس نے یہ دعا نہیں پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ تو ہم نے دعا قبول کر لی اس سے، اور ہم نے نجات دی اسے اس غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دینے والے ایمان والوں کو۔ یعنی یہ دعا کی قبولیت اور غم کا نجات ملنا یہ صرف ایوب علیہ ان کے لیے نہیں ہے، یونس علیہ السلام یا ایوب علیہ السلام کے لیے اسپیسیفک نہیں، اللہ ہمیں بھی اسی طرح نجات دیں گے۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ ان انبیاء کی طرح اللہ کو پکاریں، اس کے راستے پہ چلیں اور اسی سے امید رکھیں۔ اور یاد کیجئے زکریا کو، جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو، اے میرے رب تو تنہا نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، اور تو بہتر ہے سب وارثوں سے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب اس کو جب ایسے پکارا جاتا ہے جس کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کس طرح جواب دیتا ہے؟ تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کی، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔ کوئی چیز کتنی ہی امپاسبل کیوں نہ ہو، ریلیشن شپس میں، آپ کی زندگی کے اندر، کریئر کے اندر، کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف میں کوئی چیز کتنی خراب کیوں نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک عورت جو کہ بانجھ ہے، اتنی بوڑھی ہے، مینوپازل ہے، جس کا اب چانسز ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا پیدا کر سکے، اولاد پیدا کر سکے، اللہ اس کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں نا۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہماری زبانوں کی، آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے۔ بے شک وہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، اور پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کھاتے ہوئے، اور تھے وہ بڑی عاجزی کرنے والے۔ دیکھیں یہ پھر
سارے کریکٹرسٹکس، نیکیوں میں جلدی کرنا، اللہ کو پکارنا رغبت اور خوف کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ اور یاد کیجیے اس عورت کو جس نے حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی، تو ہم نے پھونک دی تھی اس میں اپنی روح، اور ہم نے بنایا تھا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور کس طرح کیونکہ اس نے شرمگاہ کی اپنی حفاظت کی، مریم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جو ہے نا وہ نشان بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ بے شک یہ تمہاری امت، دین یا ملت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو۔ اور وہ متفرق ہو گئے اپنے معاملے میں، اپنے درمیان آپس میں، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ بس جو نعمت عمل کرنے والا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو کوئی ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ اور حرام نامکمل ہے اس بستی والوں پر جسے ہم نے ہلاک کیا کہ دنیا کی طرف لوٹیں، یقیناً وہ نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، یعنی قیامت کے دن، اور ہر اونچی جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور بالکل قریب آ جائے گا سچا وعدہ۔ تو اچانک یہ ہوگا کہ کھلی رہ جائیں گی ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یقیناً تھے ہم غفلت میں اس وعدے سے، بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے۔ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو یہ نہ داخل ہوتے اس جہنم میں، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا، اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے طے ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی، تو وہ لوگ اس سے دور رکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ نہیں وہ سنیں گے اس کی ہارٹ، نہ وہ اس میں چاہیں گے ان کے دل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ رہنے، اور وہ اس میں جسے چاہیں گے ان کے دل ہمیشہ رہنے والے ہیں، مطلب جو چیز ان کا دل کرے گا نفس، وہ ان کو اس میں مل جائے گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں کوئی کتنی ہی بڑی کامیابی کیوں نہ مل جائے، کتنی ہی بڑی ہمیں سکسیس کیوں نہ مل جائے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ رہیں، یا جیسا ہم چاہیں سب کچھ ہماری مرضی کا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ صرف اور صرف جنت ہی ایسی جگہ ہے جو پرفیکشن کی جگہ ہے، دنیا میں پرفیکشن نہیں ہو سکتی۔ نہیں غمگین کرے کہ انہیں کوئی بڑی گھبراہٹ، اور لینے آئیں گے انہیں فرشتے، یعنی فرشتے ان کا استقبال کریں گے، وہ کہیں گے یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم وعدہ کیے چاہتے تھے، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو لکھے ہوئے اور آگ کے رجسٹر لپیٹنے کی طرح، جس طرح ہم نے ابتدا کی پہلی پیدائش کی تھی، اسی طرح ہم لوٹائیں گے اسے، یہ وعدہ ہے ہم پر لازم ہے، بے شک ہم ہیں یہ کرنے والے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک یہ زمین ہے، وارث ہوں گے اس کے میرے نیک بندے، بے شک اس نصیحت میں یقیناً پیغام ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سب جہان والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے یقیناً میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ دیکھیں ہمارا معبود ایک معبود ہے، اللہ ہمیں ایسی فرما برداری کرنے والا پناہ جیسا فرما برداری کرنے کا حق ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں برابری پر، اور نہیں میں جانتا کیا قریب ہے یا دور ہے جس عذاب کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ دیکھیں ہماری موت کیا قریب ہے یا دور ہے ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، لیکن ہم تیاری میں ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ ہم تو بہت غفلت میں، ہمیں ہماری غفلت سے نکال کر اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ بے شک وہ جانتا ہے بلند آواز سے کہیں بھی بات، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر دے۔ اور نہیں میں جانتا کہ شاید یہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور کچھ فائدہ اٹھانا ہو ایک وقت کے لیے۔ اس رسول نے کہا اے میرے رب فیصلہ فرما حق کے ساتھ، اور ہمارے رب نہایت مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تو جب لوگ ایسی کوئی باتیں کریں تکلیف دینے والی، دکھ دینے والی، تو ہمارا بھی کیا آگے سے ریاکشن ہونا چاہیے کہ میرا رب ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے، میرا رب تو بہت مہربان ہے، اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے جس تم دیکھو گے کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس سے جس نے اسے دودھ پلایا تھا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو کہ وہ مدہوشی میں ہوں گے، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ ہرگز مدہوشی میں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب تو بہت سخت ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر دنیا میں کوئی مشکل ہو پریشانی ہو تو ہم سارے جیسے دوسرے لوگ اگر ہمیں نکال نہ بھی سکتے ہیں اس مشکل اور پریشانی سے، تو بھی ایٹ لیسٹ وہ ہمارے ساتھ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں انکریج یا سپورٹ کرنے کے لیے اور دنیا میں لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا زلزلہ آ جائے گا دیکھیں کیسے ہم اکیلے ہوں گے کہ اگر دودھ پینے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی نہیں پوچھے گی، باقی ماں تو سارا زندگی پوچھتی ہی ہے، لیکن ایک جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ اپنے بچے کا اس وقت خیال کرتی ہے اور اٹینٹیو ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو
کون کرے گا اس کا؟ اگر وہ بھی بھلا دے گی تو ہمارے یہ رشتہ دار، یہ جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں، یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں گے اگر ہمارے اعمال ہی نیک نہ ہوں گے۔ اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی نا تو ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے اسپاؤسز، جتنا بڑا بینک بیلنس ہے، جتنا بڑا خاندان ہے، جتنے بڑے تعلقات ہیں، یہ سارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اور اس دن حالت کیسی سی ہوگی؟ دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب کسی کو بڑا سخت وقائع کو مشکل آئے تو وہ شخص ایسے کہتا ہے کہ بس کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں ایسی مشکل اور پریشانی میں ہوں کہ ہوش ہی نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں اس دن کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ انسان ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ مدہوشی میں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور وہ پیروی کرتا ہے سرکش شیطان کی۔ دیکھیں دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی سے بھی بچا اور ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچا، ان کی چالوں سے بھی بچا۔ لکھ دیا گیا اس پر، یعنی اس بارے میں کہ بے شک یہ حقیقت ہے، جو دوستی کرے گا اس سے تو یقیناً وہ گمراہ کر دے گا اسے، اور وہ راستہ دکھائے گا اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا۔ اے لوگو، اگر تم ہو شک میں دوبارہ جی اٹھنے سے، تو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس کی مکمل شکل بنائی ہوئی ہے اور مکمل شکل نہیں بھی بنائی ہوئی۔ دیکھیں اب ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کس طرح ہم ساری سٹیجز سے گزر کے نہیں آئے۔ پہلے ہم مٹی تھے، پھر ایک قطرہ ہو گئے، پھر جمے ہوئے خون بن گئے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گئے، مکمل شکل بنی ہوئی کبھی اور کبھی نامکمل شکل بنی ہوئی۔ کس طرح اللہ ہمیں ان سٹیجز سے نکال کے پورا بنا کے لایا نا۔ کیا وہ اللہ جو ہمیں کیا ہر انسان کو ان سٹیجز سے بنا کے لے کے آتا ہے، کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ بلا کیوں نہیں یا اللہ، تو بالکل قادر ہے، بس ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، اور ہم ٹھہرائے رکھیں رحموں میں جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں مقررہ وقت تک۔ یہ بھی تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ کوئی بچہ 7 منتھس پہ پیدا ہوتا ہے، کتنے ویکس پر، 9 منتھس میں، 8 منتھس میں، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے کی صورت میں، پھر ہم تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جسے اس سے پہلے ہی فوت کر دیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لوٹا دیا جاتا ہے نکارہ عمر کی طرف تاکہ پھر بچہ بن جائے۔ نہ جاننے والا کچھ بھی، سب کچھ جان لینے کے بعد، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو خوش پڑی ہوئی بے آباد، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلا اٹھتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور اباتی ہے ہر قسم کی بارونق چیزیں۔ جس طرح وہ زمین بنجر تھی اور اس کے بعد وہ ہر قسم کی بارونق چیزیں اگانے لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہم زمین میں مردہ ہو کے پڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہمیں زمین کو ہرا کرنے کی طرح اٹھا کھڑا کرے گا۔ یا اللہ وہ دن تو بڑا سخت ہوگا، ہمارے تو اعمال ہی کوئی نہیں، ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ ہمیں درست کرتے، ہمارے حالوں کی اصلاح کرتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور اسی کے لیے ہے کہ اس لیے کہ بے شک وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور اس لیے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اور اس لیے کہ بے شک اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اس حال میں کہ موڑنے والا ہوتا ہے اس سے پہلو تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلانے والے یعنی آگ کا عذاب۔ یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہرگز نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر۔ یا اللہ تو ظلم نہیں کرتا، ہم نے تو خود اپنی جانوں پہ اپنے گناہوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلا لے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کے کنارے پر، پھر اگر پہنچے اسے کوئی بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش تو الٹا پھر جاتا ہے اپنے منہ کے بل۔ یا اللہ ہمیں مشکل میں بھی اور ہمیں آسانی میں بھی، دونوں سچویشنز کے اندر ہمیں الٹا پھرنے والا نہ بنا، ہمیں دور ہونے والا نہ بنا، بلکہ ثابت قدمی عطا فرما۔ ٹیسٹ ابھی ختم نہیں ہوا، جس دن سانس اکھڑے گی اس دنیا سے جائیں گے، جنت کی خوشخبری ملے گی، اس دن ٹیسٹ ختم ہوگا۔ اس نے نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت کا، اور یہی واضح خسارہ ہے۔ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا اسے جو نہ نقصان پہنچاتا ہے اسے اور جو نہ نفع دے سکتا ہے اسے، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ پکارتا ہے یقیناً اسے جو کہ اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، بلا شبہ وہ برا دوست ہے اور یقیناً برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا، ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس کے رسول کی دنیا اور آخرت میں، تو چاہیے کہ وہ دراز کرے ایک رسی کو آسمان تک، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے اسے، پھر چاہیے کہ وہ دیکھ لے کیا واقعی لے جاتی ہے اس کی تدبیر اس غصے کو، اس چیز کو جو غصہ دلاتی ہے اس کو۔ یعنی ہم اگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے، ہم خود سے کوئی آسمان تک سیڑھی لگا کے یا آسمان تک پہنچ کر رسی لگا کے
کچھ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی تدبیر کر سکیں، چاہے کسی کو ہدایت دینے کی، چاہے کوئی چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے اللہ کی مدد کے بغیر بھی ہو جائے، ہم تو نہیں کچھ کر سکتے۔ اللہ ہم تیری محتاج ہیں ہر حال میں تیری مدد کے۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ایسے واضح آیات کی صورت میں، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بنے اور سابی بے دین لوگ اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہر ایک سجدہ کرتا ہے، اسی کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگوں میں سے بھی، اور بہت وہ ہیں کہ ثابت ہو گیا ان پر عذاب، اور جسے اللہ ذلیل کر دے تو نہیں اس کی کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں، یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ، ایک کافروں کا۔ انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جائیں گے، ان کے لیے آگ کے کپڑے ڈھیلا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پگھلا دیا جائے گا اس کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہے، ان کے چمڑے بھی، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من الجہنم وما قرب علیہ من قول اور عمل۔ یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور قول میں سے بھی، بات میں سے بھی، اور عمل میں سے بھی جو اس کے قریب کرے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں اس آگ میں سے، غم اور گھٹن کی وجہ سے واپس لوٹا دیا جائے گا انہیں اس میں، اور کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب۔ بے شک اللہ داخل کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ ایسے باغات میں بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی کے، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، اور وہ ہدایت دیے جائیں گے، اور وہ ہدایت دیے گئے دنیا میں پاکیزہ بات توحید کی طرف، اور وہ ہدایت دیے گئے تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور حرمت والی مسجد سے جو ہم نے بنایا اسے لوگوں کے لیے برابر، چاہے مقیم ہو اس میں سے اور یا باہر سے رہنے آنے والا ہو، اور جو ارادہ کرے اس میں کجروی کا ظلم کے ساتھ تو ہم مزہ چکھائیں گے اسے دردناک عذاب۔ یا اللہ ہمیں ظلم سے اور کجروی سے دور رہنے والا بنا۔ اور ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ، اور اسے حکم دیا کہ نہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ کسی ایک کو، اور تو پاک کر میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں ایک اسپریچول پیورٹی ہے اور ایک فزیکل پیورٹی ہے۔ یا اللہ ہمیں اسپریچول پیورٹی بھی دے کہ ہمارے دل بھی بس آپ کے ساتھ ہی جڑے ہوں ہر حال میں، ہر سچویشن میں، اور فزیکلی بھی ہم خود بھی صاف رہنے والے ہوں، اپنے گھروں کو اور اللہ کے گھر کو بھی صاف رکھنے والے ہوں۔ کس کے لیے؟ طواف، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور تو اعلان کر دے لوگوں میں حج کا، اور وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل، اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر، اور وہ اونٹ آئیں گے ہر دور دراز راستے سے، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے دین و دنیا کے فوائد میں، اور ذبح کے وقت وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں گے چند معلوم دنوں میں اس پر جو انہیں دیا گیا۔ پالتی چوپایوں میں سے تم کھاؤ اور ان میں سے تم بھی، اور کھلاؤ بھوکے تنگ دست محتاج کو۔ پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل، اور چاہیے کہ وہ پورا کریں اپنی نظروں کو، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں قدیم گھر کا۔ یہی ہمارا حکم ہے۔ اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے سوائے اس کے جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تم پر، بس تم بچو بتوں کی ناپاکی سے، اور بچو تم جھوٹی پاک سے، یکسو ہو کر اللہ کے لیے اس حال میں کہ نہیں وہ شریک ٹھہرانے والے اس کے ساتھ، اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تو گویا وہ گر پڑا آسمان سے تو چک لیے جائیں اسے پرندے، یہاں گرا دے اس کو ہوا کسی دور کی جگہ میں۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ اللہ اگر ہمیں چھوڑ دے اور ہماری مدد نہ کرے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں اور کہاں گر جائیں، پرندے چک کے لے جائیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی بچانے والا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں مسلسل مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو تھامنے والا بنا دے، یہی بات ہے۔ اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی عظمت والی نشانیوں کی تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع ہے ایک مقررہ وقت تک، پھر ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کی طرف ہے۔ اور ہم ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا قربانی، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا ان پر جو اس نے دیے انہیں پالتو چوپاؤں میں سے۔ بس تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور صبر کرنے والے ہیں اس تکلیف پر جو پہنچتی ہے انہیں۔ اللہ ہمیں صابرین میں سے بنا دے جو ہمیں تکلیف
تکلیف پہنچتی ہے اس پر ہمارے دل ڈر جائیں تیرے ذکر کے ساتھ ہے میرے مالک. ہمیں نماز قائم کرنے والے اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں, اور قربانی کے اونٹوں میں ہم نے بنایا انہیں تمہارے لیے, اللہ کی نسبت کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے, تو تم ذکر کرو اللہ کے نام کا, ان پر قطار باندھے ہوئے ہیں, یعنی کھڑا کر کے ذبح کرو انہیں, پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر پڑے اور ٹھنڈے ہو جائیں تو کھاؤ ان میں سے, اور تم کھلاؤ قناعت کرنے والے محتاج کو بھی اور سوال کرنے والے محتاج کو بھی, یعنی ان کو بھی کھلاؤ جو ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتے, ان کو بھی کھلاؤ جو سوال کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے تابع کر دیا ان چوپایوں کو جو تمہارے لیے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. ہرگز نہیں پہنچتی اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت اور نہ ان کے خون, لیکن پہنچتا ہے اس کو تقویٰ تمہاری طرف سے. یہ اگر ہم نے ایک آج کی لائن جو ہے نا وہ لے کے جانی ہے مائنڈ سیٹ کے طور پر اور ساؤنڈ ٹریک کے طور پہ, تو وہ یہ ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ کو ہمارے روزے نہیں پہنچتے, اللہ کو ہمارا قرآن پڑھنا نہیں پہنچتا, اللہ کو ہماری صدقہ, ہماری نیکیاں, ہمارے تراویاں یہ نہیں پہنچتے, لیکن اصل کیا چیز پہنچتی ہے وہ, مطلب یہ بھی پہنچتا ہے ظاہر سی بات ہے نیک کام ہے, لیکن ان چیزوں کے پیچھے بھی جو اصل چیز ہے وہ ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے. اگر ہم نے اس دل کی حالت میں کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ہیں, یہ چاہتے ہوئے سارے عمل نہیں بھی کیے تو یہ بالکل جیسے قابیل کی قربانی جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی تھی, بالکل اسی طرح ہمارے یہ سارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تقویٰ پہ بیس نہیں تھے, دل اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھا, دل اللہ کی رضا نہیں چاہتا تھا, دل میں جو ہے نا وہ کوئی اور انٹینشن تھی, چاہے لوگوں کو دکھانے کی, چاہے دنیا کے حصول کی, چاہے یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے دنیا میں مجھے یہ ملے, لوگ میرے بارے میں یہ کہیں. اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے, ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لے. اسی طرح اللہ نے تابع کر دیا ان چوپایوں کو جو تمہارے لیے, تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں, اور خوشخبری سنا دیجیے نیکی کرنے والوں کو. بے شک اللہ دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اللہ دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو مومنین ہیں اور جن کا تو ان سے دفاع کرتا ہے ان کا, اور ان کو دشمنوں سے بچاتا ہے. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر بڑے خائن اور بڑے ناشکرے کو. یا اللہ ہمیں ناشکری سے اور خیانت سے بچا لے. یا اللہ اجازت دے دی ہے مقابلہ کرنے کی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے, اس وجہ سے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے تھے, اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً خوب قادر ہے. یعنی اگر تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا تو تمہارے پر اتنی تمہارے پاس گنجائش ہے تمہارے پہ کہ تم بھی اس کے برابر اس کا جواب دو. اور جو نکالے گئے اپنے گھروں میں سے ناحق, یعنی ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا مگر یہ کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے, اور نہ ہوتا نظام اللہ کا لوگوں کو ہٹانے کا ان کے بعض کو بعض کے ذریعے, تو یقیناً ڈھہ دیے جاتے راہبوں کے خلوت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں بھی, کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ, اور یقیناً ضرور مدد کرے گا اللہ ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کی تو ضرور مدد کرے گا, اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو ضرور آپ کے دین کی, آپ کے قرآن کی مدد کرنے والے ہیں. بلا شبہ اللہ یقیناً بہت طاقت والا اور خوب غالب ہے. وہ لوگ جو اگر ہم انہیں اقتدار دیں زمین میں تو وہ قائم کریں نماز اور وہ ادا کریں زکوٰۃ. دیکھیں جب مشکل کے بعد آسانی بھی اللہ دے اور ہمیں اتھارٹی بھی دے اور کوئی پوزیشن آف پاور دے یا کوئی عہدہ بھی دے, ہمیں کوئی پوزیشن ملے تو ہمیں کیا چاہنا چاہیے اس وقت ہم یہ نہیں ہم اللہ سے دور ہو جائیں, ہم اور زیادہ نماز قائم کریں اور زیادہ زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور اللہ ہی اختیار میں ہے تمام امور کے انجام کا, ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح, عاد اور سمود نے, اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے, اور مدین والوں نے بھی, اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی. تو ہم نے مہلت دی کافروں کو, پھر ہم نے پکڑا انہیں, تو کیسا تھا میرا عذاب. پھر کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اس حال میں کہ وہ ظالم تھے, بس وہ گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر, اور کتنے ہی ناکارہ پڑے ہوئے ہیں کنویں, اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں. پھر کیا نہیں ہے چلے پھرے زمین پہ, بس ہوتے ان کے لیے ایسے دل کہ وہ سمجھتے ان سے. اللہ ہمارے دلوں کو سمجھنے والا بنا دے. یا ہوتے ان کے لیے کچھ کان کہ وہ سنتے اس سے, بس بے شک یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اندھا نہ بنانا. اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا. اللہ آپ نے وعدے کی, اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 سال کی طرح ہیں ان دنوں سے جو تم گنتی کرتے ہو. اور کتنی بستیاں ہم نے مہلت دی ان کو اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں, پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں اور میری ہی طرف لوٹنا ہے. دیکھیں ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے, بس لوٹنا
مرنے کے وقت سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں. دیکھیں کتنی مکی صورتیں ہیں اور کتنا زیادہ اس میں اللہ کی طرف لوٹنے کا اور آخرت کے عذاب کا اور دنیا میں بھی کیسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے. بار بار اس کا تذکرہ ہے. کیوں؟ تاکہ ہم ڈر جائیں اور ہم اللہ سے وہ ہے نا کہ ماں سے ڈر کے بھی بچہ کہاں جاتا ہے؟ ماں سے ڈر کے بچہ ماں ہی کی طرف لپکتا ہے کہ اچھا ماں ہی کے پاس جاؤں گا اور کہاں جاؤں گا. تو یا اللہ ہم اس آخرت کے عذاب کے خوف سے, دنیا کے عذاب کے خوف سے اور اپنے گناہوں کی جو ہے نا میں کہتی ہوں اس سے عقوبت کے خوف سے کہ ہمارے پہ ہمارے گناہ ہی جو ہے وہ پلٹ کر آ جائیں گے, ہم آپ کی طرف دوڑتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے روک لے. آپ کہہ دیجئے اے لوگوں بے شک میں تو صرف تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے جھٹلانے میں اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے, یہی لوگ بھڑکتی آگ والے جہنمی ہیں. اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی, مگر ایسا ہوا کہ جب وہ آرزو کرنے لگے خلل ڈالا شیطان نے اس کا آرزو میں, تو دور کر دیتا ہے اللہ اس خلل کو جو ڈالتا ہے شیطان. یعنی جب انبیاء کو پیغام پہنچانے لگتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے اور لوگوں کو اس سے بھٹکاتا ہے, اور یہ کہ میسج کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کو نہ سمجھیں, اسے نہ سیکھیں. پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو. اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے, تاکہ بنا دے اللہ اس خلل کو جو ڈالتا ہے شیطان آزمائش کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. جن کے دلوں میں بیماری ہے پھر وہ اس قرآن کو, اس کی نصیحت کو نہیں سیکھتے, وہ اس شک میں ہی رہتے ہیں. اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں, اور بے شک ظالم لوگ یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں. اور اس لیے بھی تاکہ جان لے وہ لوگ جو علم دیے گئے تھے کہ بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, تو وہ ایمان لائیں اس پر, بس جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل. اور بے شک اللہ یقیناً ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں سیدھے راستے کی طرف. یا اللہ تو ہی ہدایت دیتا ہے مومنین کو. ہم نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے, یا اللہ واقعی ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے اور واقعی حقیقتاً ہم صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے والے بن جائیں. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس قرآن سے, یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک ہی, یا آ جائے ان پر عذاب بانج یعنی بے برکت اور منحوس دن کا. تمام بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی, وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان. تو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں سے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, تو وہی لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. یا اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر قتل کر دیے گئے ہیں, فوت ہو گئے, یقیناً ضرور رزق دے گا انہیں اللہ اچھا رزق, اور بے شک اللہ یقیناً وہ بہتر سب سے رزق دینے والوں میں سے ہے. ضرور بالضرور وہ داخل کرے گا انہیں ایسے مقام میں کہ وہ پسند کریں گے اسے, اور بے شک یقیناً اللہ خوب علم رکھنے والا اور بہت بردبار ہے. یہ بات اللہ کے ہاں طے ہو چکی ہے. اور جو بدلہ لے اس کی مثل جو زیادتی کی گئی تھی اس کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی اس پر, یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا جسٹ ہے نا کہ آپ پہ زیادتی ہوئی اور آپ نے بدلہ لیا تو بھی اس بدلہ لینے پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور جو ہے وہ مدد کروں گا. بے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں, اور یہ کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے, اور اس لیے کہ بے شک جسے یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہی باطل ہیں, اور اس لیے کہ بے شک اللہ ہی سب سے بہت بلند بہت بڑا ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ ہی نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز. بے شک اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے, اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں, اور بے شک اللہ یقیناً وہی بہت بے پرواہ بہت تعریف والا ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ, اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ وہ گر نہ پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے. دیکھیں کون ہے, ہماری گاڑیاں ہماری ٹرینز ہمارے پلینز, ان کو کون تھامے رکھتا ہے؟ ان کشتیوں کو جو ہمارے سامان لے کے چلتی ہیں کون تھامتا ہے؟ زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے کہ وہ زلزلہ کر کے ہمیں ہلاک نہ کر دے؟ زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے کہ وہ کھل نہ جائے اور ہم اس میں دھسائی نہ دیے جائیں؟ آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے کہ اس سے کوئی عذاب ہی ہم پر نہ نازل ہو یا آسمان ہی نہ گر جائے؟ بلکہ اللہ تو ہی ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یقیناً بہت شفقت کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ وہ ہے جس نے زندگی دی تمہیں, پھر وہ موت دے گا تمہیں, پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک انسان یقیناً بہت ناشکر ہے. اللہ بے شک ہم یقیناً بہت ناشکر ہیں, ہمیں شکر گزاروں میں سے بنا لے اللہ.
ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے عبادت کا طریقہ، وہ عبادت کرنے والے ہیں اسی طریقے سے، بس نہ وہ ہرگز جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں، اور آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف، بلا شبہ آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو آپ یقیناً کہہ دیجئے اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو، اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو تھے تم اختلاف کرتے، کیا نہیں جانا آپ نے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو کہ اس نے نہیں نازل فرمائی، اس کی کوئی دلیل، اور اس کی جو نہیں ہے اس کا کوئی علم، اور نہیں ہے جو ظالموں کا کوئی مددگار۔ اور جب تلاوت کی جائے ان پر ہماری واضح آیات کی تو آپ پہچان لیں گے ان لوگوں کے چہروں کو جنہوں نے کفر کیا، ناگواری کے آثار کو، اور وہ قریب ہوتی ہیں کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات۔ آپ کہہ دیجئے تو کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی؟ وہ آگ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں بیان کی گئی ہے ایک مثال، سو غور سے سنو اسے۔ اب یہ دیکھیں جیسے وہ ایک ہمارے لیے مائنڈ سیٹ اور ساؤنڈ ٹریک تھا نا پہلے والا، کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے اعمال کرنے ہیں، تقویٰ اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم کتنا اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی یا یہ نمازیں، یہ روزے، قرآن، تراویاں، تہجد، یہ سارے ہم کس دل میں ہمارے کیا چل رہا ہے، ہم نے یہ انالیسس کرنا تھا نا۔ ایک اور خوبصورت بیوٹیفل پرنسپل یہاں پہ ہمیں ملنے والا ہے، اے لوگوں بیان کی گئی ہے ایک مثال، سو غور سے سنو اسے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی، اور اگرچہ وہ اکٹھے ہی ہو جائیں اس کے لیے، اور اگر چھین لے جائے ان سے مکھی بھی کوئی چیز تو نہیں وہ چھڑا سکتے اسے اس مکھی سے بھی۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ جسے مانگا گیا ہے، اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی امید ہے یہ میری مدد کر دے گا، یہ میری زور بازو بن جائے گا، تو بالکل وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مکھی کو ہم پکار رہے ہوں، ایک جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہے ہوں جیسے ایک مکھی ہی ہے، اگر وہ جو ہے وہ ہم سے کچھ چھین کر بھی لے جائے تو ہم واپس نہیں اپنے پاس لے کے آ سکتے، بالکل اسی طرح اتنے ہی کمزور ہیں جس سے اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے اتنا ہی وہ شخص کمزور ہے، یا ہماری کوئی اللہ کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا، یہ کہ اللہ ہی ہماری مدد کرے۔ انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جو حق ہے اس کی قدر کا، بے شک اللہ یقیناً نہایت طاقت والا اور خوب غالب ہے۔ اللہ ہم نے آپ کی ویسی کی نہیں قدر جیسی کرنے کا حق ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم وہ قدر کریں جیسا کرنے کا حق ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے کچھ قاصد پیغام پہنچانے والے، اور لوگوں میں سے بھی، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کے کام کرو، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے نا عبادتوں کے اندر بھی بہت اچھے ہو جائیں، اور عبادتوں کے باہر سے بھی جو نیکی کے کام ہیں، جو سارے اچھے اچھے کام ہیں دنیاوی زندگی کے بھی، اس میں بھی ہم خوبصورت اور بہترین احسان کے ساتھ وہ کام کرنے والے ہو جائیں۔ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس کا جہاد کرنے کا حق ہے، وہ ہے جس نے چنا ہے تمہیں اپنے رسول کی مدد کے لیے، اور نہیں ڈالی ہے اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی یعنی مشکل، تم قائم رہو اپنے باپ ابراہیم کے دین پر، وہی ہے جس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ ہو رسول گواہ تم پر اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر، یعنی یہ کہ ہم نے پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اور رسول گواہ ہو جائیں گے کہ میں نے ان تک کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ بس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کرو دو، اور مضبوطی سے تھام رکھو اللہ کو۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مرتے دم تک آپ کو آپ کی کتاب کو نہ چھوڑیں، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے، یہ دنیا یہ ہمارا نفس ہمیں مل کر اچک لے جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم مضبوطی سے تھام رکھیں اور بار بار کوشش کریں، پھر بھٹک جائیں کوئی بات نہیں، پھر ادھر ادھر دور چلے جائیں کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ سے مضبوطی سے تھامیں، کیوں؟ وہی تمہارا کارساز ہے، بس بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ تیری بات سچی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، تو بہترین کارساز، تو بہترین مددگار ہے۔ اللہ ہمیں تھام لے، اللہ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں میرے مالک، ہماری تو ایسی اوقات ہی نہیں کہ ہم ویسی آپ کی قدر کریں جیسا قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہماری ایسی اوقات ہی نہیں کہ ہمارے اعمال کے پیچھے ایسا تقویٰ ہو جیسا تقویٰ کر لینے کا حق ہے، ہماری ایسی اوقات ہی نہیں کہ نمازیں ہماری ایسی ہوں، زکوٰۃ ہماری ایسی ہو، یا
یا آپ کے سامنے جھکنا ہمارا ایسا ہو کہ جیسا کرنے کا حق ہے میرے مالک. ہم کمزور لوگ ہیں میرے مالک, ہم آپ کو تھام بھی نہیں سکتے جیسے تھامنے کا حق ہے. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں اللہ, ہمارے تو گناہوں نے ہی ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں, ہم آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ ہم دل کے ایمان کے ساتھ آپ کے راستے پہ چلیں. ہم آپ سے ہی برائیوں سے بچنے کا سوال کرتے ہیں, ہم آپ سے استقامت کا سوال کرتے ہیں اللہ. ہر خوشی میں, ہر پریشانی میں, ہر غم میں, ہر دکھ میں, ہر تکلیف میں, ہر آسانی میں ہمیں توفیق عطا فرما. ہم آپ کی طرف جھکے, ہم بس اللہ اللہ ہی کرتے رہے اللہ. ہم بس اللہ ہماری مدد کرنا, اللہ ہماری مدد کرنا, یہی کہتے رہے اللہ. اگر تو نے ہماری نہ مدد کی تو کون ہے جو ہماری مدد کرے گا. ہم تو مکی سے بھی کچھ واپس نہیں لے کے آ سکتے اللہ. ہمیں ہدایت دے, ہمارے اسپاؤسز کو, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو سنوار دے اللہ. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ہمارا مددگار بنا دے ہمارے دین کے راستے پہ اللہ. اور ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے, ہمارے اخلاق کو سنوار دے, ہمارے دین کو سنوار دے, ہمارے ظاہر کو سنوار دے, ہمارے باطن کو سنوار دے اللہ. اور ہمیں اپنے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا, اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے. ہماری خامیوں کو, ہماری کوتاہیوں کو, ہمارے گناہوں کو تو اپنی بخشش کے پردے سے دنیا میں بھی ڈھانپ لینا ہے میرے مالک, اور آخرت میں بھی ڈھانپ لینا. ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرنا, ہمیں آخرت میں بھی کامیابیاں عطا کرنا. اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنا لینا. ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, جس طرح یہ آپ کو پکارنے والے تھے, جس طرح یہ آپ کے سامنے جھکنے والے تھے, مشکل میں بھی, آسانی میں بھی, تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ, اس طرح ہمیں توفیق عطا فرما. ہم ہر حال میں آپ کے سامنے جھکیں, ہر حال میں آپ کو پکاریں اللہ. اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا, اور ہمیں جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی داخل فرمانا. وہ جنت, وہ جو جگہ ہے جہاں پر پھر کوئی غم نہیں آئے گا اور پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.